السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 اور 41 کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ چل رہا تھا، اور میں نے ان دعاؤں کا انتخاب کیا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کی آیت 35 سے 41 تک میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور اپنے بیٹے کے ساتھ یعنی اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ دعائیں کر رہے ہیں، مکہ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے اپنے ذریت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، دین پر ثابت قدمی کی دعائیں کر رہے ہیں، اپنے اہل و عیال کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ انہی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے پروردگار، مجھے بخش دے اور میرے والدین کو اور مومنین کو اس دن جس دن حساب قائم ہو، حساب کا دن آئے، قیامت کا دن آئے، اس دن تمام مومنین کو تو بخش دے۔ بڑی جامع دعا ہے اور مغفرت کا سوال کیا جا رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی مانگی جا رہی ہے، جبکہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ ابو الانبیاء، انبیاء کے والد کا مقام رکھتے ہیں، جن کا لقب ہے خلیل اللہ، اللہ کے دوست۔ لیکن اتنے رفیع الدرجات، بلند درجات ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ جب انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم جو کہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، صبح و شام ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، ہمیں کس قدر گناہ سے توبہ کرنا چاہیے اور معافی مانگنا چاہیے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ ہمارے سامنے ہے۔ کتنی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کیا کرتے تھے دن میں اور رات میں؟ دن اور رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کے جو کلمات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ؟ ایک روایت کے مطابق 70 سے زیادہ، اور ایک روایت کے مطابق 100 سے زیادہ۔ 100 ہی نہیں کہا بلکہ 100 سے زیادہ۔ مطلب کیا ہوا کہ کم سے کم 100 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توبہ اور استغفار کیا کرتے تھے، تو مغفرت کی دعا کیا کرتے تھے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، اور انبیاء کرام سے گناہ ہوتے نہیں، لیکن جو معمولی خطائیں بھی جو انسانی تقاضے کے اعتبار سے جو ہو جاتی ہے وہ بھی ان کے نزدیک بہت بڑی ہے، تو وہ مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں بھی مغفرت کی دعا کرنا چاہیے اپنے لیے سب سے پہلے، اور ادب بتلایا کہ سب سے پہلے انسان جب بھی مانگے اپنے لیے مانگے۔ اصول یاد رکھیں کہ جب بھی دینی معاملہ ہو، ایک دنیاوی معاملہ ایک دینی معاملہ، حدیث پر عمل کرنا ہے، تو جب بات اجر و ثواب کی آئے یا یہ کہ اس طرح کا معاملہ ہو تو اس میں اپنے آپ کو مقدم کرنا ہے، اور اگر دنیاوی معاملہ ہے یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہے تو ہم دوسروں کو موقع دیں۔ مثال کے طور پر اب یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ہم دوسروں کے لیے پہلے دعا کریں پھر اپنے لیے کریں؟ کہ ہم پہلے دعا کریں گے پہلے تمام مومنین کے لیے، تمام مسلمانوں پر رحم فرما، پھر اس کے بعد ہم اپنے لیے یا سب سے آخر میں اپنے لیے کریں؟ ایسی بات نہیں ہے۔ جب دعا کریں گے تو سب سے پہلے اپنے لیے کریں گے۔ سب سے زیادہ دعاؤں کی ضرورت انسان کو خود کو اپنے آپ کو ہے، تو سب سے پہلے دعا ہم اپنے لیے کریں گے، جیسا کہ انبیاء کے طریقے سے معلوم ہوا کہ دعا اپنے لیے کی جائے،
پھر اپنے قریبی لوگوں کے لیے کی جائے، پھر تمام مومنین کے لیے عمومی طور پر کی جائے۔ تو جب اس طرح کا معاملہ، مثال کے طور پر صف میں نماز پڑھنا ہے، تو اگر صف میں کوئی شخص پہلے آ کے کھڑا ہو گیا تو پہلی صف کا ثواب زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے کہ اگر بتلا دیا جائے، بتلایا نہیں گیا کہ پہلی صف میں کھڑے رہیں گے تو کتنا ثواب ہے، لیکن اگر بتلا دیا جائے تو لوگ آپس میں لڑنے لگ جائے، میں کھڑے رہوں گا، میں کھڑے رہوں گا، اور اگر قرآن اندازی کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو قرآن بھی کرنے لگے لوگ پہلی صف میں کھڑے ہونے کے لیے۔ دیکھیے کتنا اجر و ثواب ہے۔ تو اب کوئی اگر پہلی صف میں کھڑا ہو گیا اور بعد میں کوئی پیچھے سے آیا تو اب وہ اس کو موقع نہیں دے گا، کیونکہ یہاں اجر و ثواب حاصل کرنے کی بات ہے۔ تو یہاں انسان سب سے پہلے خود حقدار ہے نیکیوں کا، پھر وہاں پر وہ دوسروں کو موقع نہیں دے گا بلکہ وہ خود کھڑا رہے گا۔ ایسا نہیں کہ وہ دوسرے کو موقع دے جو بعد میں آنے والا، تاخیر سے آنے والا۔ اسی طرح جمعہ کے دن کا بھی وہی مسئلہ ہے، جو پہلے آئے وہ آگے بیٹھے، ہم لوگ آ کر کے پیچھے ادھر ادھر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر اگر دنیاوی اعتبار سے جیسے کھلانے کا مسئلہ ہے یا پلانے کا مسئلہ ہے تو ہم اس میں دوسروں کو ترجیح دیں گے، پہلے دوسروں کو کھلائیں گے پھر خود کھائیں گے، پہلے دوسروں کو پلائیں گے پھر خود پئیں گے۔ تو معاملات میں یا اس طرح کسی کی مدد کرنے کا معاملہ یا جو بھی معاملہ ہو ہم دوسروں کو ترجیح دیں گے، لیکن نیکی کے معاملے میں اصول یاد رکھیں کہ خود پہلے کرنا ہے پھر دوسروں کو موقع دینا ہے جہاں بھی نیکی کرنے کا معاملہ ہو۔ تو یہ اجر و ثواب کے تو یہاں پر بھی وہی اصول ہے کہ جب دعا کر رہے ہیں ہم تو سب سے پہلے اپنے لیے کریں، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ پھر اس کے بعد والدین کا مقام اور مرتبے کو پہچانیں، ان کا مقام اور مرتبہ دنیا میں بھی ہے، دنیا میں بھی ہم ان کے لیے دعا کریں۔ کتنی پیاری دعا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان کے حقوق کو بتلانے کے بعد سکھلائی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار ان دونوں پر یعنی میرے والدین پر رحم فرما جس طریقے سے بچپن میں انہوں نے میری تربیت کی۔ بچپن میں ہم آج اس قابل ہوئے ہیں، ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ کس کی بدولت ہے؟ اللہ رب العزت نے کس کو ذریعہ بنایا؟ والدین کو۔ ان کے بہت سارے احسان ہیں، ان احسانات کے بدلے میں ہمیں چاہیے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے جہاں اپنی عبادت کا تذکرہ فرمایا فوراً بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو والدین کے حقوق کو سمجھیں اور ان کے لیے دعائیں کریں، زندگی میں بھی ان کے لیے دعا کریں اور ان کی وفات کے بعد ان کے حق میں دعا کریں، تو بڑا اس کا مقام مرتبہ ہے۔ نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے، جب قیامت کے دن اور جنت میں جانے کے بعد جب بہت ساری نعمتیں انسان دیکھے گا تو اللہ سے سوال کرے گا کہ اللہ میں نے تو اتنی نیکیاں نہیں کیا تھا، تو میں یہ جو دیکھ رہا ہوں میں اپنی نیکیوں سے کہیں زیادہ دیکھ رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ میں تو اتنا زیادہ نیک نہیں تھا، میں نے اتنی زیادہ نیکیاں نہیں کیا تھا۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا باستغفاری ولدک لک، تیرے والد کے تیرے بچے کے تیرے لیے استغفار کرنے کی وجہ سے۔ تو دیکھیے وہ لوگ جن کے والد کا انتقال ہو گیا یا والدین میں سے کسی کا بھی انتقال ہو گیا، ان کی دعائیں ان کے والدین کو اس طرح پہنچتی ہے، ان کا اجر و ثواب پہنچتا ہے ان کے ہر عمل کا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دعاؤں میں اپنے والدین کو ہمیشہ یاد رکھیں، ان کی زندگی میں بھی ان کی خدمت کریں، ان کو ناراض نہ کریں، ہرگز ناراض نہ کریں، کیونکہ والدین کو ناراض کرنا اللہ کو ناراض کرنے کے برابر ہے۔ رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ والدین کے لیے یہاں پر دعا کی گئی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے والد کا تذکرہ یہاں پر ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک تھے، مشرک کے لیے مغفرت نہیں ہے۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے جب انہیں معلوم نہیں تھا، تب انہوں نے یہ دعا کی، لیکن جیسے ہی اور انہوں نے وعدہ کیا تھا اپنے والد سے، اپنے والد جب ان کے والد نے ان کو نکال دیا اپنے گھر سے، ان کے ملک سے جب ان کو نکال دیا تو اس وقت انہوں نے کہا سأستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کروں گا، مغفرت طلب کروں گا۔ تو جو وعدہ انہوں نے اپنے والد سے کیا تھا اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اپنے رب سے استغفار کیا، لیکن بعد میں جیسے ہی ان کے اوپر یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ مشرک ہیں، مشرک کے لیے مغفرت نہیں ہے، تو پھر وہ تبرأ منہ، وہ ان سے برات کا اظہار کرنے لگے، ان سے بری ہو گئے کہ میں مشرک سے بری ہوں، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دعا کا جو طریقہ ہے اپنے لیے، پھر والدین کے لیے، اور
جب تک والدین زندہ ہیں اگر شرک پر بھی ہیں تو ان کی ہدایت کے لیے دعا کر سکتے کہ اللہ ان کو ہدایت پہ لیا، اور اس کے لیے پوری کوشش بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر شرک پر وفات ہوئی تو پھر ان کے لیے دعا نہیں ہے، مشرک کے لیے دعا نہیں ہے. البتہ جیسے کہ کل بھی ایک مسئلہ آیا تھا کہ اگر کوئی مشرک ہے اور صحت یابی کی دعا اگر کرائے تو اس سلسلے میں حسن سلوک یہ ہے، اگر وہ مشرک مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہے، ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں، اچھے ہیں، مشرک سب کے سب خراب نہیں ہوتے، کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں، تو اگر ان کے ساتھ اسلام کے خلاف کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے اور پڑوسی ہے اور اچھے تعلقات ہیں، تو ایسی صورت میں ہم ان کے ساتھ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. یہ اس کی حسن سلوک میں سے شامل ہے، حسن سلوک میں داخل ہے. ان کے ساتھ حسن سلوک میں یہ بھی داخل ہے کہ ان کے لیے دعا کریں، ہدایت کی بھی دعا کر سکتے ہیں، ان کے لیے شفا کی بھی دعا کر سکتے ہیں. وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، اور تمام مومنوں کو اللہ تو بخش دے قیامت کے دن جس دن حساب کا دن قائم ہے. تو یہاں پر آپ غور کریں کہ دنیا کے اعتبار سے ہمیں زیادہ دعائیں آخرت کے لیے مانگنا چاہیے، مغفرت کے لیے، بخشش کے لیے، اور قیامت کو یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت کا دن قائم ہونے والا ہے اور اس دن ہمیں حساب دینا ہے. اس دن کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اس دعا کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. یہ دعا پڑھتے ہی ہمیں یہ احساس ہمارے دل میں ہوگا کہ حساب کا دن ہونے والا ہے، قائم ہونے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لہٰذا ہم جو بھی اعمال کریں گے، گناہ جو بھی کریں گے، ہمیں اس کا حساب دینا ہے. تو لہٰذا مغفرت کی دعا، بخشش کی دعا تو کرنا ہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آخرت کو یاد کرنا ہے. دیکھیں کتنی پیاری دعا ابراہیم علیہ السلام، اور فکر آخرت ذہنوں میں بٹھا رہے ہیں کہ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے جب بھی مانگے آخرت کو سامنے رکھیں. دنیا کے اعتبار سے ہم آخرت کے لیے مانگیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ میرے بچے کو ترقی عطا فرما، کامیابی عطا فرما، دنیا میں بڑا نام ہو، روشن ہو، اور اس طریقے سے امتحان میں پاس ہو جائے. مختلف دعائیں ہم اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں. کیا آخرت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں؟ میرے بچے کو قرآن کا حافظ بنا، میرے بچے کو دین کی سمجھ عطا فرما، میرے بچے کو عالم بنا، میرے بچے کو اس اور ایک دعا ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، ہمارے بچوں کو متقین کا امام بنا دے. ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں. تو یہ دعائیں ہیں انشاءاللہ، اور مزید دعائیں ہیں جیسے نیک بچے کی دعا، اس کا تذکرہ انشاءاللہ کل کے درس میں، آئندہ درس میں کیا جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو ہمیں سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.